نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی حسب معمول ہم اپنا پہلا پیریڈ اور آج کی کلاس جو ہے وہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کریں گے، اور ہم نے جو چیپٹر اور باب شروع کیا ہوا ہے اس کتاب کا غالباً 5واں یہ چیپٹر ہے، اور اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے ہجری 1 سے لے کر ہجری 3 تک کے واقعات جو ہیں ان کو ترتیب زمانی کے مطابق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں آج ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے پیج 126 جو بک میرے پاس ہے، اور یہ اس چیپٹر کا سوال نمبر 35 ہے، کویسچن نمبر 35 اوگ سپوشمول 35۔ یہاں سے ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے پڑھیں گے احمد ابراہیم، آپ آغاز کریں گے۔ اچھا، آپ کے پاس مس پرنٹ ہے، آپ پڑھیے بیٹے حافظ صاحب۔ سوال 35، ان ام المومنین کا نام بتائیں جن کے لیے دوسرا مکان تعمیر کیا گیا۔ جواب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، یہ بتائیں کہ رخصتی کب عمل میں آئی؟ ہجرت کے 7 یا 8 ماہ بعد، یعنی شوال یا زیقات ہجری 1 میں۔ جی، رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ معروف روایات کے مطابق 9 سال، اور ایک معروف روایات کے مطابق غیر معروف اور ایک غیر معروف روایت کے مطابق تقریباً 18 سال۔ جی، بس کیجیے بیٹے فی الحال۔ ہم سستگان لاسٹ ٹائم ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جو حجرات مبارکہ تعمیر کیے گئے مسجد نبوی شریف کے ارد گرد، ان مبارک حجرات میں سب سے پہلا حجرہ جو بنا وہ ام المومنین حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لیے وہ حجرہ مبارک بنایا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حجرات مبارکہ اکٹھے تعمیر نہیں فرمائے گئے، بلکہ ان کو وے بہو جیسے جیسے ضرورت ہوتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعمیر کا حکم ارشاد فرما دیتے۔ ان مبارک حجرات میں جو دوسرا حجرہ بنا وہ ام المومنین حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کا نکاح مبارک جو ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ہوا، مگر تب رخصتی جو تھی وہ نہیں کی گئی، اور آپ کا ہجرت کے 7 یا 8 ماہ کے بعد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول شریف میں تشریف فرما ہوئے، تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور شوال، یہ کم و بیش 8 ماہ بنتے ہیں۔ 7 یا 8 ماہ کے بعد، اور یہ بھی ایک یہاں پہ آپ پین موجود ہوگا، یہ بھی ایک مس پرنٹ جو ہے، یہ لفظ یہاں پر ہے جو 7 لکھا ہوا ہے سوال نمبر 36 کے جواب میں، اس جگہ پہ 7 ہے، 7 یعنی 7 جس کا مطلب ہوتا ہے۔
تو ہجرت کے 7 یا 8 ماہ کے بعد شوال یا رہنے دیجیے بیٹا شوال یا ذیقعد ہجری 1 میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ معروف روایات کے مطابق رخصتی کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور ایک غیر معروف روایت کے مطابق ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ اس وقت 18 سال تھی۔ کئی سال پہلے آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ایک لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس عمر مبارک میں ہوا، اس حوالے سے جو لوگ اس میں تفصیلی اور ڈیٹیل کے ساتھ معلومات لینا چاہتے ہوں وہ وہاں سے اس لیکچر کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور اپنی معلومات کو ریوائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ریویژن ان کی کر سکتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے مختصر اور اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمر مبارک 9 سال تھی رخصتی کے وقت یا عمر مبارک 18 سال تھی، ہر 2 صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح مبارک فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرمایا، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ سو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا اس میں کئی حکمتیں ہیں، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں جو ہیں وہ حکمتیں موجود ہیں، مگر قرآن مجید میں یہ بات جو ہے یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی احکام کو نازل فرماتا ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں، یعنی دین کا جو اس موقع پر جو میسج اور پیغام ہے اور جو دین کا فہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کا نبی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے گھر مسلمانوں کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ مسجد نبوی کی ایک جانب ایک چبوترا یا سائبان تعمیر کیا گیا جسے صفہ کہتے ہیں۔ اس چبوترے پر رہنے والے افراد اصحاب صفہ کہلائے۔ جی اصحاب صفہ کی تعداد کیا تھی؟ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف ہوتی تھی۔ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 70 افراد کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے، مگر یہ تعداد کسی وفات، سفر یا شادی کر لینے کی وجہ سے کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ سوال 40، اصحاب صفہ کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے؟ اصحاب صفہ کیونکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رہتے تھے، اس کہ قرب میں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے براہ راست اسلام سیکھ کر دیگر مسلمانوں تک پہنچایا۔ سوال 41، اصحاب صفہ میں سے چند مشہور صحابہ کرام کا نام بتائیں۔ جواب، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ماشاءاللہ۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک جانب ایک چبوترا کہتے ہیں، یعنی جو عام ایک بیس ہوتی ہے زمین کی، اسے تھوڑی اونچی جگہ بنانی، یا سائبان کہتے ہیں ٹینٹ کو، تھلت ہم جسے کہتے ہیں عام الفاظ میں، یعنی ایک جگہ جو تھی وہ مخصوص کی گئی، اس جگہ کو صفہ کہتے تھے، اور اس جگہ پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اس دور میں ظاہری طور پر مال کے اعتبار سے کم وسائل والے صحابہ کرام تھے، وہ اس جگہ پر صفہ پر اور اس چبوترے پر اور اس سائبان کے نیچے وہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ تشریف فرما رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی ساری جماعت ہی بڑی مقدس ہے اور نور علی نور ہے، لیکن ان اصحاب کی قسمت کا کیا کہنا کہ یہ وہ پاک صحابہ تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار صبح و شام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے نا، صحابہ کرام میں بہت سے لوگ جو تھے وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، زمیندار بھی تھے، کسان بھی تھے، تاجر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، اپنے اپنے معمولات زندگی ان کے
اسی طرح تھے جس طرح آج دنیا میں اپنے اپنے لوگوں کا طریقہ کار ہے رہنے کا، ایک روزگار کا ذریعہ ہوتا ہے، پھر اس میں مصروفیت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں، یہ زندگی کا ایک تسلسل ہے. اب یہ بڑے خوش نصیب صحابہ کرام تھے کہ جن کے پاس بظاہر رہنے کے لیے مکان موجود نہ تھے، جن کے پاس بظاہر رہنے کے لیے مالی استطاعت زیادہ نہ تھی. اب ان کی ظاہری طور پر جو مال کی کمی تھی وہ ایسی خوش نصیبی میں بدلی کہ یہ 24 گھنٹے مسلسل اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ عظیم عظیم نام سنتے ہیں صحابہ کرام کے اندر، یہ سارے صحابہ کرام بیسکلی طور پر یہ اصحاب صفہ تھے. اور آپ کے علم میں ہے، زیادہ تر لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا شجرہ طریقت جو ہے اس کا فیض جاری ہوتا ہے امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس سلسلہ عالیہ کے روحانی فیوزات میں فقر بھی ایک چیز ہے. اور دوسری چیز اس میں جو ہماری جو ہے وہ سمجھنے والی ہے بطور مسلمان، وہ یہ ہے کہ یعنی ظاہری طور پر مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے دین سے دوری اختیار نہیں کی جائے گی. یہ کوئی ریزن نہیں ہے، یہ کوئی گو گرن نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے اس چیز کی یہ کوئی وجہ اور سبب نہیں بن سکتا جی میرے چونکہ مالی وسائل کمزور ہیں اس لیے جی میں تو جی نماز نہیں پڑھ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں جی چونکہ میرے پاس مالی وسائل تھوڑے، میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بھئی غریب ہو تو یہ تو کہو کہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، چونکہ زکوٰۃ پھوک بوت تو لازمی نہیں ہوئی غربت کی وجہ سے. غریب ہو یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں جو ہے وہ حج کے لیے جا نہیں سکتا، چونکہ حج جو ہے وہ غریب مسلمان کے اوپر فرض نہیں کیا گیا. مگر غربت کا یہ مفہوم تو نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا نہ کرے، یا رمضان المبارک نصیب ہو جائے تو اس کا روزہ نہ رکھے، یا جو ہے وہ سچ نہ بولے، یا وہ ایماندار نہ رہے، یا وہ حق کا کلمہ جو ہے وہ بلند نہ کرے، اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا پہرا نہ دے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں غربت ان چیزوں سے تو مانے نہیں ہے، اس وجہ سے تو بندہ دین کے حکام چھوڑ نہیں سکتا. یہ چیز جو ہے اصحاب صفہ کی مبارک زندگی، ایک تو ہر وقت کم و بیش حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہنا. آپ اندازہ کیجئے کہ عقید و جہاں جب فجر کے وقت تشریف لاتے مسجد کے اندر، اس وقت سے لے کر اس لیے یہ ایک معقول ریزن ہے کہ ان میں سے اصحاب صفہ میں سے جن کی توجہ زیادہ اس طرف گئی، انہوں نے پھر بکثرت جو ہے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے واقعات کو روایت کیا، اور وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے، اور صبح و شام حضور کے جلوے دیکھتے، حضور کے معمولات کو آبزرو کرتے، زیارت کرتے، دیکھتے حضور علیہ السلام نے کس وقت کیا فرمایا، حضور نے کوئی کام کس طرح کیا ہے. وہ ہر چیز کو حفاظت کے ساتھ روایت کرتے، اور یہ روایت وہی شخصیت کر سکتی تھی جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتی تھی. یہ صحابہ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صبح و شام پائی، اور حضور پاک علیہ السلام کی ہر مجلس اور ہر صحبت کو ان دنوں میں حاصل کیا. ہاں بعض اوقات اس طرح ہوتے ان میں سے کسی کی شادی ہو جاتی، کوئی بندہ سفر پہ چلا جاتا، یا کسی وجہ سے اس کی وفات ہو جاتی، دنیا سے پردہ فرما جاتا، تو یہ تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی. بہرحال یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. جی. مسجد نبوی میں چراغ جلا کر روشنی کرنے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب حضرت تمیم داری کے غلام فتح نے. جی. سوال 43 یہ روشنی کس طرح کی جاتی تھی؟ جواب قندیلوں کو ستون کے ساتھ لٹکا کر ان میں زیتون کا تیل ڈال کر اور رسیوں کے ساتھ روشنی کی جاتی. جی. سوال 44 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں روشنی کو دیکھا تو کیا رد عمل فرمایا؟ جواب آپ کے پوچھنے پر حضرت تمیم داری نے عرض کیا کہ میرے اس غلام نے مسجد کو روشن کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فتح.
آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام سراج ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف کی اب تاریخ کو آپ پڑھیے اور سنیے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کیجیے کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے جس شخصیت کو چراغ جلا کے روشنی کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت تمیم داری کے غلام تھے جن کا نام فتح تھا۔ فتح، یہ فتح جو تھے یہ کس طرح روشنی کرتے تھے کہ جو قندیلیں ہوتی تھی، قندیلیں ان کے اندر مسجد نبوی شریف کے جو ستون تھے، پلر جو تھے، پلر ان کے ساتھ قندیلوں کو لٹکا کر ان میں زیتون کا تیل ڈالتے اور اس کے اندر رسیاں رکھ کے ان کو جو ہے وہ آگ دکھا دیتے، جس سے جتنی دیر وہ رسی جو ہے وہ جلتی رہتی زیتون کے تیل کے ساتھ آہستہ آہستہ، اتنی دیر مسجد نبوی شریف میں روشنی رہتی۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھے حضرت تمیم داری کے غلام فتح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف میں رات کے وقت روشنی کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے روشنی کی ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور یہ میرا غلام ہے، نوکر ہے میرا، خادم ہے میرا، اس نے مسجد نبوی شریف کے اندر روشنی کا انتظام کیا ہے۔ آقا دو عالم نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی گئی جی ان کا نام فتح ہے، فتح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، حضور نے نام بدل دیا، فرمایا نہیں یہ فتح نہیں، یہ تو سراج ہے، سراج۔ تو سراج ایکچولی آپ کو پتا ہے وہ چراغ کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں۔ سراج چونکہ چراغ کو کہتے ہیں اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شخص جس کو سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا شرف حاصل ہوا، حضور نے ان کا نام ہی چراغ رکھ دیا اور فرمایا یہ فتح نہیں، آج کے بعد اس کا نام جو ہے یہ سراج ہے، سراج۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام جو تھا وہ چینج کر کے بدل کے اپنی محبت و شفقت کی وجہ سے حضور پاک نے ان کا نام جو تھا وہ سراج رکھ دیا۔